بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. حسینی ورلڈ آرڈر نے جیو ورلڈ آرڈر کو شکست دے دی. یہ بات بطور مسلم میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ایز اے مسلم تو میرے یہ جذبات ہیں, لیکن کیا مزے کی بات ہو, کتنی خوبصورت ایک فیل آئے اگر یہ بات میں آپ کو نان مسلمس اور جوئش اور کرسچن کمیونٹی کے منہ سے سناؤں تو حضور والا سب سے پہلا کلپ جو بی بی سی کا ہے, سب سے مشہور و معروف اور اتھینٹک یو ایس بیس نہیں بلکہ یو کے بیس چینل ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے. ان کے کورسپونڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سنیں. Donald Trump had said that Iran wants a deal, and clearly there has been some kind of a deal. At the same time, the Fast News Agency, which is Iran's government-controlled news agency, has said there are no negotiations, either direct or indirect. This is Trump backing down. This is him conceding defeat. ویسے اگر آپ کلپ لمبا سنیں گے نا تو اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ڈائیلاگ کی طرف آنا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چند منٹ پہلے جو انہوں نے کہا تھا ہم ایران کے پاور پلانٹس کو ہٹ کریں گے اور ساری ایرانی قوم کو جو 9 کروڑ ان کی پاپولیشن ہے ہم انہیں ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیں گے, ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم ڈائیلاگ کی طرف جا رہے ہیں. ایران کے لوگ سمارٹ ہیں, میں اور مشتبہ خامنائی اب مل کر اسٹیٹ آف ہارمرز یعنی آبنائے ہارمرز کو کنٹرول کریں گے, ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں. ایران کے لوگ بڑے سمارٹ ہیں, انہوں نے جنگ میں ہمیں سرپرائز دیے. جب دشمن کے منہ سے آپ یہ سنیں تو دشمن شکست کھا چکا ہوا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ایران یہ جنگ جیت چکا ہوا ہے اور ایران نے اس خطے کی بھی تاریخ بدل دی ہے. عربوں کو جس طرح معذرت کے ساتھ خود مجھے دکھ ہوتا ہے, وہ بھی برادر اسلامی ملک ہے, جس طرح اسرائیل نے پٹک پٹک کے مارا 1948 میں اور اپنے وجود کو حاصل کیا, یعنی جسے انلیگل چائلڈ کہتے ہیں آف دی ویسٹ, وہ ایز اے جسے کہتے ہیں نا حرامدہ, معذرت کے ساتھ یہی تو ہم کہیں گے. بینگا مسلم یا بینگا پاکستانی, میرے ذہن میں ان کے لیے یہ ڈیفینیشن ہے کہ انلیگل چائلڈ آف دی ویسٹ. جب مارز وجود میں آئے 1948 کی وار میں عربوں کو شکست ہوئی, پھر 1956 کی وار میں سوئس کنال کرائسس ہوا جس میں مصر کو شکست ہوئی, اس میں اسرائیل تھا, اس میں برطانیہ تھا اور اس کے اتحادی تھے جنہوں نے مصر کو شکست دی. پھر 1967 کی وار میں بہت سارے عرب ممالک کو شکست ہوئی اور اسرائیل نے اپنی جو ٹیریٹوریل وہ جسے کہتے ہیں انہانسمنٹ کی, اس میں بھی عربوں کو بڑا پیٹا گیا. پھر 1973 کی وار ہوئی, وہ بھی غالباً مصر اور شام تھے, انہوں نے جب اسرائیل کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اس میں بھی انہیں شکست ہوئی. پھر 1982 کی وار ہوئی جس میں لبنان کو شکست ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارے کانفلکٹ ہوتے رہے, یعنی اس خطے کی تاریخ بدل دی. وہ مار, وہ ہزیمت جو عربوں کو اٹھانا پڑی, وہ پھر ایرانیوں نے, میں کہہ سکتا ہوں, اس کا بدلہ لیا. میں تو ایز اے مسلم یہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہاں میں عربی اور اجمی نہیں کہہ رہا, چونکہ وہ عرب ورلڈ ان جنگوں میں تھے. اس جنگ میں ایرانیوں نے اسرائیلیوں کو بتا دیا بھائی ہم امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, نہ ہم ان کو سونے کے جہاز دیتے ہیں, نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آمد پر ہم مائیں بہنیں بیٹیوں کا مجرا کرواتے ہیں. ہم ان کو 1200 ارب ڈالر, 1000 ارب ڈالر, 600 ارب ڈالر کہ یا امریکہ ہماری مدد کو آ, یا امریکہ ہماری حفاظت کو آ, یا امریکہ تو ہی مشکل کشا ہے, ہم اسے نہیں مانتے. ہم مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, تو ہم نے اسے شکست دے دی. ہم پہ پابندی لگنے سے پہلے, یہ دیکھیں مزے کی بات, یہ جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی ایران تقریباً 1.1 ملین بیرل آف آئل جو تھا پروڈیوس کر رہا تھا, جو $65 پر بیرل بیچ رہا تھا. 1.1 ملین بیرل آف آئل ایران پروڈیوس کر رہا تھا اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے, جو $65 فی بیرل بیچ رہا تھا. پابندیاں لگ گئی, جنگ ہو گئی, قطر کی LNG تقریباً ختم ہو گئی, UAE سے سارا اوورسیز جو ہے یا سارے یاشی کرنے والے جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے. سونی ہوجن گلیاں تھے, مرزا یار پھرے. بحرین کی کیا حالت ہے اور عمان کی کیا حالت ہے, اردن کی کیا حالت ہے, مجھے کوئی خوشی نہیں ہے, یہ برادر اسلامی ملک ہے, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. ان ممالک کی اس وقت چیخیں نکل گئی, منتوں پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے تیل, ان کے معاملات تو آپ کے سامنے جو کچھ ہے وہ ہے. ایران پہ پابندی لگنے کے بعد یا جنگ ہونے کے بعد یہی ایران جو 1.1 ملین بیرل آف آئل پروڈیوس کر رہا تھا اب 1.5 ملین بیرل آف آئل پروڈیوس کر رہا ہے اور $110 فی بیرل بیچ رہا ہے. اسے کہتے ہیں یو میک اے پلان, آئی میک اے پلان اینڈ اللہ از دی بیسٹ پلانر. ایک پلان انسان بناتا ہے, ایک اللہ بناتا ہے, اور اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. ویئر سے جنگ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس کو انسانیت کی فکر ہوئی, اس کو کوئی ہیومن لاسز کی فکر ہوئی؟
اگر اسے انسانیت کی فکر ہوتی یہ غزہ کی صورتحال پہ جنگ بند کروا دیتا. اگر اس سے خطے میں امن کی ضرورت ہوتی ہے غزہ واز مور دین انف. یہ انسانیت کے چکروں میں جنگ بند نہیں ہوئی. یہ ایسا نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری, کہ ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں, جو ہمارے عرب ورلڈ والے ہیں, ان کے اندر انسانیت جاگ گئی کہ نہیں ہمیں مل کے رہنا ہے. وہی وہ تو غزہ صرف سمپل تھا. اس سے غزہ سے بڑی ظلم یا بربریت کہاں ڈھائی گئی ہے؟ اہل غزہ پہ جو ظلم ہوا ہے وہ کہاں ڈھایا گیا؟ یہ تھا ایران کی ریٹیلیشن. ان کے پاس اٹومک پاور نہیں ہے, ایران کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے, ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایران کے پاس کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے, دنیا ایران کے ساتھ کھل کے تجارت نہیں کرتی. ایران تو گزشتہ کئی دہائیوں سے اکنامک سینکشن میں ہے, ان پر بہت سخت پابندیاں لگ چکی ہیں, ان کا تو جینا حرام کیا ہوا ہے. اسی یہود و نصارہ نے. ایران کے پاس جذبہ حسینی علیہ السلام ہے, جذبہ محمدی ہے. خدا کی قسم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. وہ جنرل جی ڈی بخشی, وہ جو انڈیا کا وہ مونچھوں والی سرکار, میں کل اس کی ٹویٹ دیکھی, میں حیران رہ گیا. اس کی ٹویٹ بھی میں باقاعدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ کیا لکھتے ہیں جنرل جی ڈی بخشی؟ لکھا ہے کہ ایران کے 5000 لوگ جو ہے نا اس جنگ میں جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, بلکہ مجھے لکھنا چاہیے شہید ہوئے. لیکن ایران نے ہمت نہیں ہاری. آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے, ان کی ٹاپ کی ملٹری لیڈرشپ شہید ہوئی, ان کی انٹیلیجنس لیڈرشپ شہید ہوئی, ان کے جو بھی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی, چاہے ان کی عدالتیں ہوں, ان کی انٹیلیجنس ہوں, ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ان کی قومی اسمبلی جو ہماری قومی اسمبلی, لیکن ان کی جو مجلس شورا ہے, یعنی سارے کا سارا جو ان کا سٹرکچر تھا, ٹاپ کی لیڈرشپ شہید ہوگی. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. مختلف وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ جتھے بنا لیے, آپ جتھے کہہ لیں, مختلف گروپس بنا لیے, اور ان کو مکمل طور پہ اٹانومی دے دی گئی کہ جس حد تک تم نقصان پہنچا سکتے ہو امریکہ کو, ان کی ملٹری بیسز کو, اسرائیل کو, اور جہاں جہاں ان کی ایئر بیسز ہے, آپ لوگ یو آر آتھورائز ٹو ڈسٹرائے دیئر ملٹری اینڈ نیول بیسز. جو کچھ آپ کر سکتے ہو آپ کرو. اچھا, لیکن انہوں نے کہا بات یہاں ختم نہیں. جو آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 دن پہلے جو ایران نے اٹیک کیا تھا نا اسرائیل میں, جو ان کی حائفہ ہے یا جو ڈیمونا ہے, جہاں ان کے نیوکلیر پلانٹس ہیں, جہاں ان کی نیوکلیر سائٹس ہیں, اس میں 5000 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں. یہ جنرل جی ڈی بخشی, یہ ان کی رائے, یہ میری رائے نہیں ہے. 5000 اس میں زخمی ہوئے ہیں اور سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جب سے میں اسرائیل کا وزیر اعظم بنا ہوں, اسرائیل کی تاریخ کا یہ بدترین دن ہے. اس کے بعد تو ٹرمپ منتوں پہ آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, جب انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی یہ جو ہے نا پاور پلانٹس, ہم اس کو ڈیمولش کر دیں گے, ہم اس کو ڈسٹرائے کر دیں گے, تو ایران نے ایک بات کی تھی. اس نے کہا آپ ہمارے پاور پلانٹ ڈسٹرائے کریں, ہم پھر وہ کچھ کریں گے آپ کے اور آپ کے اتحادیوں کے ساتھ کہ آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایران کے پاور پلانٹس ڈسٹرائے ہو جاتے, اور خدا نہ خواستہ ایران اس کے رد عمل میں یہ جو میڈل ایسٹ کے اندر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, یعنی وہاں جو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذخیرے کیے ہوئے ہیں, یہ بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ذرا غور کیجئے گا جو میں آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کرنے لگوں. کیونکہ میڈل ایسٹ کے اندر جو سی واٹر ہے اس کو ڈرنکیبل واٹر بنانے کے لیے, اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے باقاعدہ ایک پروسیسنگ ہوتی ہے, اسے ڈیسیلینیشن کہتے ہیں. اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے پانی کے پلانٹس بنائے ہوئے ہیں اور ذخیرے بنائے ہوئے ہیں, جس سے عمان, قطر, بحرین, سعودیہ, یو اے ای, وہاں کی عوام جو وہ پانی پیتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایران ان پر حملہ کرتا, یہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں, گلف جیسا ملک جہاں شدید گرمی ہے, جہاں پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے, صحرائی علاقے ہیں, وہاں کی عوام کا کیا حال ہوتا, ان کروڑوں لوگوں کا. تو یہ جنگ کسی اور طرف جا رہی تھی. اس کے علاوہ جو ڈیمونا ہے, ڈیمونا کہہ لیں یا ڈیمونا کہہ لیں, اس کے علاوہ جو اسرائیل کی ڈیمونا سائٹ ہے, جو ڈیمونا ان کا شہر ہے, وہاں جو ان کی نیوکلیر سائٹ ہے, ایران کے میزائل وہاں تک پہنچ چکے تھے. یہ یاد رکھیں, اس جنگ کو روکنے میں یا جنگ کو پاز کرنے میں ایران نے کوئی منتیں نہیں کی. یہ جنگ ایران نے اپنی سٹرینتھ کے ذریعے, اپنے جذبے کے ذریعے رکوائی ہے. اس جنگ میں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے. ان کے بیلسٹک میزائل آج بھی ہیں, وہ نیوکلیر پروگرامز کنٹینیو کریں گے. وہاں پر آج بھی خامنائی ہیں, وہاں پر آج بھی جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں, یہ اس سے پہلے امام خمینی کا جو انقلاب ہے, جو نظریہ ہے, جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے, وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے. کہاں امریکہ کو کامیابی ہوئی؟ امریکہ اس جنگ کے بعد مزید اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. بھائی جان, نومبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں.
پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ امریکی جو ہے وہ اس کا گریباں چاک کریں کہ آپ نے کس جنگ میں پوری دنیا کو دھکیل دیا. ایران یہ جنگ جیت چکا ہوا ہے اور اب امریکہ پاکستان کی منتیں کر رہا ہے, ترکیہ کی منتیں کر رہا ہے, یہ جو ہیں مصر کی منتیں کر رہا ہے کہ آپ اس جنگ کو رکوائیں, اور اس جنگ میں ہمیں انڈیا کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. اب یہ جنگ رکتی کب ہے, کن شرائط پر رکتی ہے؟ ایک بات کلیئر ہے, یہ جنگ ایران کی شرائط پر بند ہوگی. اس جنگ میں ایران پوزیشن آف سٹرینتھ پہ ہوگا اور دیگر جو ممالک ہیں یعنی اسرائیل, امریکہ اور دیگر صہیونی قوتیں جو اس کو سپورٹ کر رہی تھی وہ پوزیشن آف ویکنس میں ہوں گی, وہ کمزوری کی حالت میں ہے. اس جنگ کے بعد سارے کا سارا جو خطہ ہے اس کی صورتحال بدل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.